المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه القرآن المجيد يا نساء النبي شكرن كأحد فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم بالهدى فالهدي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم وسلم. سرکار جہان کی بہار ہے، سرکار جہان کی بہار ہے، ان کے رسول وقار ہے، رسول وقار ہے. عرفان ذات مصطفیٰ حاصل انہیں ہوا، عرفان ذات مصطفیٰ حاصل انہیں ہوا. زوجائے رب سہار ہیں، زوجائے رب سہار ہیں، پاک شرار ہیں. مال منال دے دیا اللہ کی راہ میں، مال منال دے دیا اللہ کی راہ میں. صادق رسول دہر کی وہ جان سار ہے، صادق رسول دہر کی وہ جان سار ہے. سرکار جہان کے گھر کی بہار ہے. سبھی گزار آج ہم المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں توجہ کی پیش کرنے کے لیے جمع ہیں. کون خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا؟ وہ خدیجہ الکبریٰ جو شادی سے قبل، اسلام سے قبل عرب کی ایک انتہائی دولت مند گھرانے سے تعلق رکھتی ہے. آپ کے والد کا شمار مکہ کی بڑی تعداد میں ہوتا تھا، اور آپ کے والد کی جنگ میں ان کا وصال ہوا تو اس کے بعد ان کا جو کاتبہ تھا تجارت وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے سنبھالی، اور اتنے احسن طریقے سے سنبھالی اور اتنے احسن طریقے سے اس کاروبار کو آگے بڑھایا کہ جب مکہ کی بڑے بڑے تاجروں کی قافلے تجارت کے لیے ملک کے کام اور دیگر وسطی ممالک میں روانہ ہوتے تھے تو مکہ کے تمام تاجروں کا جو مجموعی سامان تجارت ہوتا تھا حضرت خدیجہ مکہ اکیلے اس سے بن گیا. اس لیے آپ کو ملیکۃ العرب کہا جاتا تھا. ملیکۃ العرب، عرب کی ملکہ کا خطاب آپ کو ملا ہوا تھا. اور اس دوران آپ اس ملیکۃ العرب کے لقب کے علاوہ ایک اور لقب سے پہچانی جاتی تھی، وہ لقب طاہرہ کا لقب تھا کہ آپ پاکیزہ اور پاک دامن تھی. جاہلیت میں بھی طاہرہ کا لقب ملنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جیسے ہمارے آقا بچپن سے ہی صادق امین مشہور تھے، اسی طرح آپ کے حصے میں جو زوجہ آئی وہ بھی شروع سے طاہرہ کے لقب سے مرتبط تھی. اور پھر دوسری بات دیکھیے کہ جب آپ اپنا جو سامان تجارت کا وہ خود فروخت کرنے قافلے کی ہمراہ نہیں جاتی تھی، لیکن آپ نے یا تو اجرت کے اوپر کسی تاجر کی خدمات دیتی یا پھر پرسنٹیج منافع کے اوپر کسی کی خدمات دیتی. دوسرے تاجر ان کا سامان تجارت لے کر دیگر ممالک میں جاتے اور کاروبار کرتے اور نفع میں شریک ہوتے. تو جب
کافی روانہ ہونے لگے تو حضرت ابو طالب نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ جناب بھتیجی آپ کو پتا ہے گزر پاک جو ہے وہ مشکل ہے، طرف نے کمر توڑ دی ہے، تو حضرت خدیجہ جو ہے وہ کسی نہ کسی کو سامان دے کر بھیجتی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے پاس جائیں اور آپ آفر دیں تاکہ آپ ان کا سامان تجارت لے کے جائیں، مفہ میں شریک ہوں۔ تو یہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی شرط کے دوارا ہے کہ اگر سامان لے کے کسی کے جانے جائیں تو آپ نے سنا چاہتے جہاں مجھے ڈلا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں جا کے سوال کروں، تو وہ چیز ہے کہ وہ خود ہی کسی کو نہیں کرتے، میرے آقا نے دل میں خواہش کرتا ہے کہ میں نہ جاؤں وہ کسی کو بھیج دیں۔ تو حضرت ابو طالب فرمانے لگے کہ بیٹا دیکھنا جو رزق تمہاری طرف آ رہا ہے وہ کسی اور طرف پر چلا جائے، تو میرے آقا خاموش ہو گئے۔ تو جلدی ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اپنا نمائندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں بھیج دیا؟ کیونکہ وہ چاہتی تھی کوئی ایماندار اور کوئی دیانتدار بندہ میرا سامان لے کے جائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور کون ایماندار اور دیانتدار مشہور ہو سکتا تھا؟ تو آپ کی جلد انتخاب کری، نمائندہ بھیجا، ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی اساعت کو قبول فرمایا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ ہوتے وقت اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ بھیجا اور تاکید کی کہ ان کی اطاعت کرنی ہے، نگرانی کے لیے نہیں بھیجا، خدمت کے لیے بھیجا، ان کی کسی موقع پہ نافرمانی نہیں کرنی، جو کہیں ایسا کرنا۔ یہ قافلہ روانہ ہوا اور کافی دائرہ لمبا سفر ہے، ملک کے شام میں جانا ہے اور جگہ جگہ پہ قافلے کو اور بھی کرتے ہیں۔ تو جب اس مقام پر پڑاؤ ہوا جہاں پہ 13 سال پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شام کے سفر میں پڑاؤ کیا، اس وقت حضرت ابو طالب کا اپنا ایک تجارت لے کے جا رہے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال پہلے جبکہ آپ کو بات کر آپ صاف ہو لیے جب اس مقام پہ پڑاؤ ہوا جہاں ایک عیسائی راہب کی بادشاہ تھی تو اس کا نام کبیرہ تھا۔ آج بھی اسی جگہ پہ پڑاؤ ہے لیکن آج راہب بدل چکا ہے، آج راہب کا نام مستورہ ہے، اور اس مستورہ راہب نے دکھا قافلے نے پڑاؤ کیا، اور یہ نوجوان جو ہے یہ ایک مخصوص وقت کے نیچے جا کے قیام کرتا ہے، تو وہ راہب میسرہ کے پاس بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ نوجوان کون ہے جو اس درخت کے نیچے آرام فرما ہے؟ میسرہ نے کہا کہ یہ قریشی نوجوان ہے۔ تو مستورہ راہب کہنے لگا کہ جہاں تک میری معلومات ہے، میرا علم ہے، اس درخت کے نیچے سوائے نبی نے کسی نے قیام نہیں کی، اس درخت کے نیچے اگر کوئی ٹھہرا ہے تو وہ نبی ہی ٹھہرا ہے۔ یہ میسرہ نے سنا اور اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ وہ قافلہ ان کے شام پہنچا، وہاں تجارت ہوئی، ہمارے آقا ہے، مدینہ کا بازار ہے اور آپ بزنس کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، سامان بیچ رہے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے تجارت ہمارے آقا کی سنت ہے، اور تجارت میں کوئی برکت بھی رکھی گئی ہے، اور تجارت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہا ہے، اس پہ برکت رکھی ہے۔ اس وجہ حضرت خدیجہ کے مال میں منافع کتنا ہوا، پھر آپ نے سارے کا سارا مال بیچ بھی دیا اور وہاں کی چیزیں خرید دی، وہاں کی پروڈکٹ جو مکہ میں نہیں ملتی تھی وہ خرید دی تاکہ کرنے لا کے یہاں بیچا جائے، ڈبل منافع کمایا جائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ جو اونٹنیاں تھی وہ دوبارہ مال سے لگ کے واپس تشریف لائے، جب مکہ کے قریب پہنچے تو آپ نے میسرہ کو آگے بھیجا، جاؤ ذرا خدیجہ کو جا کے خبر کرو کہ ہم کس طرح کتنا منافع کما کے آئے۔ میسرہ نے جا کے بتایا، حضرت خدیجہ سب کو ادھر جاتے، اب وہ قافلے کا استقبال کرے گا، وہ مال سے لگے ہوئے لوگ آ رہے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میرے پہ آپ نے ساری بات سنائی اور آپ وہاں سے جب چلے گئے تو حضرت خدیجہ کی جب اپنے غلام میسرہ سے آپ کے اوصاف سنے اور کمالات سنے اور جو حالات ملک شام میں راستے میں پیش آئے وہ سنے تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ بیٹا ہم نے نکاح دی۔ یہاں میں آپ کو رکھ کے عرض کرنا چاہوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 نکاح اس سے پہلے ہو چکی تھی، 2 شادیاں ہو چکی تھی اور دونوں شوہروں کا وصال ہو گئے، اور ان سے آپ کی اولاد ہوئی جو مسلمان بھی ہوئی کلمہ بھی پڑھا۔ تو زمین جب دونوں شوہروں کا وصال ہوا تو مکہ کے بڑے بڑے ملوثان نے آپ کی طرف پیغام لکھا، لیکن آپ نے کسی کی طرف کی بات نہیں بتایا،
لیکن جب ہمارے آقا سے ملاقات ہوئی تو آپ نے اپنی خاتمہ کو اپنی سہیلی نفیسہ کو بھیجا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو بات چیت ہوئی نبی ہے مختصر کے نکاح ہے جہاں بھی آپ کے اوپر پھر بولنا چاہوں گا کہ سبھی جگہ محبت بیٹھے ہوئے تو محبت کی ایک بات آپ کی گوشت گزار کرنے کے لیے میں یہاں رہ رہا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے طاقت تجارت کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں بڑے بڑے منافع کماتے ہیں لیکن جو نفع حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے تجارت سے کمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہوئے منافع کو یہ تعبیرات نہیں کما سکتا نہ ہی قیامت تک یہ منافع کوئی کما سکے تو ہم کہتے ہیں بزنس بڑا درخت آدمی ہے فلاں بڑا درخت آدمی ہے لیکن تجارت سے بزنس سے حضرت خدیجہ کبریٰ نے محمد مصطفیٰ کو نام لیا اس سے بڑا نفع دنیا میں کوئی نہیں ہے سلام اللہ علیہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فرمایا اور پھر 25 سال کی یہ رفاقت ہے وہ بھی 25 سال کی رفاقت ہے 25 سال کا عرصہ حضور کے ساتھ اس طرح گزارا کہ حضور کے کاشانہ نبوت کے بس کر دیا جب تک حضرت خدیجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں رہی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا نکاح نہیں کرنا اور 25 سال کون سے 15 سال آپ جانتے ہیں نا 25 سال کی عمر میں حضور کی شادی ہوئی 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا تو 15 سال میں وہ گزر گئی تو اعلان نبوت سے پہلے کی 10 سال اس کی بات تھی حضرت کرامی جب نکاح ہوا نا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو حضرت خدیجہ نے عرض کی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ بھی آپ کی ہے خدیجہ کا سارا نام بھی آپ کا ہے حضرت کرامی آج اس میں سبق ہے ہماری بچیوں کے لیے ہماری بچیاں کسی مالدار گھرانے کی بچیاں نا کسی ایسے گھر میں چلی جائے جہاں دولت کی فراوانی نہ ہو تو تانے دے کے مار دیتی ہیں یہ سارا کچھ تو میرے باپ کا دیا ہو یہ میری ماں نے مجھے لے کے دیا ہے تو ہمارے لیے سبق ہے المؤمنین جو اتنی بڑی مالدار ہے آپ تاجرہ میں شادی ہوئی تو عرض کرتی ہے حضور خدیجہ بھی آپ کی خدیجے کا کھانا بھار 25 سال حضور کی رفاقت 15 سال اعلان نبوت کے قبل 10 سال اعلان نبوت کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں ماں نبی کے مسلم کسی نبی کو دین کی راہ میں اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی جتنی مجھے محمد کو دی گئی سارے انبیاء کی وصیتیں سارے انبیاء کو دی جانے والی تکالیف ایک طرف اور محمد کو دی جانے والی تکالیف ایک طرف حضرت کرامی اور حضور کا جو دور ہے تکلیفوں کا تو اس کو بھی اگر مکی اور بکری میں تقسیم کرے نا تو سب سے زیادہ تکالیف آپ نے 10 سالہ مکی دور کے اندر اٹھائی حضرت کرامی مکی دور کے اندر آپ نے تکالیف اٹھائی اور ان تکالیف میں کبھی آپ سجدے میں کمر کے کئی بڑی بات کی جاتی ہے آپ چل رہے رستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے ہیں کبھی آپ کو شاعر کہہ دیا جاتا ہے کبھی آپ کو مجنون کہہ دیا جاتا ہے کبھی باعث میں سرگاری ہوتی ہے عزیزان گرامی میرے آقا یہ اذیت میں یہ تکالیف اٹھانے کے بعد جب گھر میں داخل ہوتے تھے نا تو آپ کی ڈھارس بنانے والی میری حضرت خدیجہ ہوتی تھی آپ کو حوصلہ دینے والی حضرت خدیجہ ہوتی تھی آپ کو تسلی دینے والی حضرت خدیجہ ہوتی تھی باہر گھر سے باہر دشمنوں کے لیے آپ کی رکاوٹ حضرت ابو طالب تھے اور گھر کے اندر آپ کے لیے سہارا حضرت خدیجہ کبریٰ ہوتی تھی حضرت کرامی یاد ہے نا بچپن سے پڑھتے آئے ہیں جب پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی میرے آقا لرزتے ہوئے جسم کے ساتھ اپنے گھر داخل ہوئے اور فرما رہے بستر پر لیٹتے ہوئے زمبی کمبل میرے اوپر لا دو کمبل میرے اوپر ڈال دو حضرت خدیجہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہوا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا اے میرے سرکار معاملہ کیا ہے آپ نے ذکر فرمایا کہ کس طرح سے ایک فرشتہ آیا اور اس طرح سے اقرا بسم ربک العظیم خلق فرمایا تو حضرت خدیجہ اپنا شاید کوئی ہوتا تو کہتا مجھے کیا معلوم یہ کیا مانگ رہا ہے لیکن ام المؤمنین اس مقام پہ عرض کرتی ہے واللہ لا یخزیک اللہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دینا اللہ آپ کو ہلاک
نہیں ہونے دے گا. آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ تو یتیموں کے والد ہیں، آپ تو بے بسوں کے سہارا ہیں، آپ تو بے بسوں کی بسی کرنے والے ہیں، آپ تو بیچاروں کی دستگیری کرنے والے ہیں. آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ میں قسم کھا کر کہتے ہوں آپ کا رب آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا. آپ کا رب کبھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا. یہ عمر مومنین تھی اور اس وقت آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر صرف اپنے تسلی کے الفاظ میں کی خاموش نہیں ہوگی. یہاں میں آپ کو روک کے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ صرف فقط ایک بیوی کے تسلی کے بعد نہ تھے بلکہ یہ نبوت کی پہلی تصدیق تھی. سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. پھر اپنے محض تسلی کے دو چار جملے بول کے یہی معاملہ ختم نہیں کر دیا بلکہ حضور کو دیا اور اپنے چچا دار جو کہ انجیل کے بہت بڑے عالم تھے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور وہاں معاملہ رکھا. اور ورقہ بن نوفل نے ساری بات سننے کے بعد فرمایا کہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ کے پاس آتا تھا. اور یہ آرزو کرتے کاش میں تب تک زندہ رہوں جب آپ ہجرت فرمائے اور جب ہجرت میں آپ کے ساتھ رہوں. اور فرماتے کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب مکہ جو ہے آپ کو تکالیف دے اور میں اس وقت آپ کے لیے آڑ کر جاؤں. کہتے کاش میں اس وقت تک آپ کے ساتھ رہوں جب مکہ والے آپ کو مکہ سے اتار دے اور میں آپ کا اس وقت ساتھ ہوں. میرے آقا کہتے کیا ایسا نہیں ہوگا؟ آپ نے بولا ہاں ایسا نہیں ہوگا. یہ حضرت خدیجہ کبریٰ ہے جو پہلے دن سے حضور کا سہارا ہے، پہلے دن سے حضور کا ساتھ دے رہی ہے. جو لوگ گئے ہیں جنہیں حاضری کا شرف ملا ہے اللہ ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے. غائب ہوا جہاں میرے آقا جا کے عبادت فرمایا کرتے تھے. حضرت خدیجہ جو کسی دور میں مالدار تھی، تاجرہ تھی، آپ کے یہاں مرکز چاہتے تھے، نازل نو میں کمی ہوئی تھی. آپ کا غائب ہوا کہ وہ مشکل رستے، وہ پہاڑی، وہ چڑھائی آپ روزانہ گھر میں کھانا تیار کرتی اور وہ پہاڑی چڑھ کے حضور کی بارگاہ تک لے جاتی تھی. ایزان گرامی پھر سفر کا میرا پھر اجر کا میرا ایک دفعہ اسی طرح وہ کھانا لے کر وہ پہاڑی چڑھ رہی تھی. جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آ گئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ آ رہی ہے اور خدیجہ کے ہاتھ میں برتن ہے، اس برتن کے اندر کھانا ہے جو وہ آپ کے لیے لے کے آ رہی ہے. جب آپ تک پہنچ جائے گا تو اقرا علیہ السلام ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام پیش کیجیے. قربان جائے مقدر خدیجہ کی کیا مقدر پایا کہ اللہ جبریل امین کے ذریعے جن کے لیے سلام دے رہا ہے. یہ وہ قربانیاں ہیں ان کے لیے جو نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی. دولت و شربت کو ٹھکرا کر اپنی ساری دولت حضور کے قدموں میں نشاور کر دی. ایزان گرامی کا عراق میں دو بڑے تاجر ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے تجارت سے کمایا اور ساری کمائی حضور کے قدموں میں نشاور کر دی. وہ ایک خلیفۃ المسلمین حضرت عمر صدیق ہیں اور دوسری حضرت خدیجہ کبریٰ ہیں. ایزان گرامی آپ نے بھی اسلام کے رستے میں جن کو تختیاں برداشت کی اپنا سارا مال اسلام کے پھیلانے میں صرف کر دیا اور وہ شیخ ابی طالب کے 3 سال جب پکے کھا کے گزارا کرتی ہوئی وہ خدیجہ کبریٰ کہ جنہیں مال کی کمی نہیں تھی، جنہیں محنت کی کمی کا سامنا کبھی نہیں ہوا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر شیخ ابی طالب میں 1-2 دن کے ہی کہنا آسان ہے 3 سال کا عرصہ کھا رہی ہے. زبان پر شکر کا ایک لفظ تک نہیں آتا. میرے دوستوں وفا اس کو کہتے ہیں جو حضور کے ساتھ وفا خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے نبھائی. وفا اس کو کہتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ مجھے نا اور محافظ المومنین میں سے حضور کی ازواج میں سے کسی پر بھی اتنا رشک کبھی نہیں ہوا جتنا خدیجہ کبریٰ کو ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا جو ہے وہ ہر وقت خدیجہ کرتے رہتے تھے. کثرت ذکر کی وجہ سے مجھے رشک آتا تھا. ایک بار مجھے غصہ بھی آ گیا. لیکن یہ حسد جو ہوتا ہے نا یہ محبت ہم میں سے ہر ایک اپنے محبوب سے یہی چاہتا ہے کہ وہ میرا ذکر کرے یہی باتیں کرے. تو حضرت عائشہ میں بھی رشک آ گیا کہ پاس میں بیٹھی ہو اور خدیجہ ہو رہی ہے. حضرت خدیجہ فرماتی ہے میرے آقا جب بکری کا ذبح کرتے نا اس کا گوشت الگ کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کی طرف بھیجتے کہ یہ خدیجہ کی فضا سہیلیوں پر بھیج دو، یہ خدیجہ کی فضا سہیلیوں پر بھیج دو. یہ پیار ہے اپنے مومنین سے، یہ پیار اپنی زوجہ محترمہ سے ان کی وفات کے بعد بھی
میرے آقا فرما رہے ہیں تو حضرت خدیجہ کہتی ہے کہ مجھے غصہ آ گیا اور میرے عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ صرف گالوں والی گولیاں آپ کو گولی نہیں ہے؟ آپ عرض کرتی ہیں کہ میرے آقا چلان میں آ گئے آپ میرے عرض کے آقا آپ کو تو دل کا نیز و بدل اللہ نے عطا نہیں فرما دیا آپ کو عائشہ نہیں مجھے اس کا نیز و بدل نہیں ملا اس نے میری قسمت تصدیق کی جب سب کو انکار کر رہے تھے اس نے قسمت میری ماں سے مدد کی جب سب نے ہاتھ روک دیا تھا اور آخر میں فرمایا وقالا لی منہا ولد اور اس سے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی مولا علی قاری بڑی خوبصورت بات اس کا ترجمہ کرتے ہیں وقالا لی منہا ولد اللہ نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی ہے مولا علی قاری کہتے ہیں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہے اے عائشہ میں اس خدیجہ کو کیسے بولوں اللہ نے جس سے مجھے فاطمہ عطا فرمائی اللہ نے جس سے مجھے فاطمہ عطا فرمائی ہے میں اس خدیجہ کو کیسے بولا دوں عزیزان گرامی حضرت خدیجہ تمام سیدوں کی ماں ہے آپ نے اپنا نام اسلام کے پھیلانے میں خرچ کیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے پھیلانے میں بھی خدیجہ ہے حضور کی نظر قیامت تک چلانے میں بھی خدیجہ ہے عزیزان گرامی جتنے سید ہیں سب کی ماں خدیجہ ہے اور خدیجہ کی گود میں جو پلے اسے فاطمہ کہتے ہیں اسے زہرا کہتے ہیں اور زہرا کی گود میں جو پلے ہوئے حسنین کریمین کہتے ہیں خدیجہ کی گود میں جو پلے جو وہ سردارانے جو حیرت جنت کی خواتین ان کی سردارہ کہلائیں اور زہرا کی گود میں جو پلے وہ جنت کی جوانوں کے سردار کہلائیں اور دونوں نے کیا خوب مقدر پایا ہے خدیجہ کے مقدر میں امام الانبیاء ہے اور زہرا پاک کے مقدر میں امام الانبیاء ہے خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مقدر میں مدینہ تو نہیں ہے زہرا پاک کے مقدر میں دعوت ضرور ہے خدیجہ پاک کے مقدر میں دارالحکمہ ہے اور زہرا پاک کے مقدر میں دارالحکمہ ہے عزیزان گرامی دونوں کا مقدر اور پھر میرے آقا نے 25 سال حضرت عمر میں رہی آپ کے نکاح میں رہی آپ نے دوسرا نکاح نہیں کروایا اور جب تک سیدہ مولا علی کے نکاح میں رہی حضور نے انہیں بھی دوسرا نکاح نہیں کرنے مطلب کیا ہے کہ جب تک خدیجہ ہے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے اور جب تک سیدہ ہے ضرورت تب بھی کسی کی نہیں ہے اور دوسرا مطلب کیا بنتا ہے جو دوسری بیوی بنتی ہے نا وہ پھر حصہ دار ہو جاتی ہے پہلی بیوی پھر وہ شریکہ بن جاتی ہے تو میرے آقا نے فرمایا نہ خدیجہ کو کوئی شریک ہے شریکہ ہے نہ سیدہ کا کوئی شریکہ بن سکتا ہے عزیزان گرامی تو پھر آپ دیکھیں ام المومنین ہیں آپ کا بیک گراؤنڈ دیکھیں دولت مند تاجرہ ملکہ تو ہے لیکن سرکار